پوچھو. انتقال کر دیا جائز نہیں، ضروری ہے. نہیں نو جو انتقال کر گیا وہ انتقال نہیں کر گیا. تمہارے اندر پیر جو ہے نا انتقال نہیں کرتا. آگے پھر مطلب مجلس کا فیض ہے، صحبت کا، تربیت کا، وہ ضروری ہوتا ہے. مدعا ہے کہ یہ چلنا تو ایک ہی ہے. یہ واقعہ یوں ہوتا ہے کہ چلتا ہے انسان خدا کی راہ کے لیے، اور ایک پیر کے حوالے سے راستے میں پیر جو ہے نا وہ رخصت ہو گئے اور آپ کے اندر وہ میٹر لگا گئے. اب اس میٹر کی تکمیل جگہ اس کے اندر وضاحتیں یہ کسی اور جگہ سے ہوتی رہے. یہ ضروری ہے. اس میں یہی ہوتا کہ میرے پیر کی توہین ہوگی، میں پیر کسی اور جگہ تھا قائل، مجھے کسی اور جگہ جانا پڑے. نا، ایسی بات نہیں ہے. مدعا یہ کہ یہی ضروری ہے. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں سے فیض ملے، فیض وہیں سے ملتا ہے. کیا کہا؟ کہیں سے ملے. فیض کہاں سے ملتا ہے؟ وہیں سے ملتا ہے. اور آپ کو پیر نے کیا سکھایا؟ ادب سکھایا. آپ ہر پیر سے ادب. اور اگر آپ پیروں کے شعبے میں مقابلہ نہ کرنا، جو مقابلہ کرنا جو کہتے ہیں میرا پیر سب سے اونچا، وہ جھوٹا ہوتا ہے. پیر اونچے نہیں ہوتے دوسرے پیروں سے. دوسرے کا پیر اتنا ہی اونچا ہے جتنا تمہارا وہ پیر ہے، کیونکہ ایک ہی پیر ہے. پیر کون ہے؟ ایک ہی ہے. اصل میں گر کیا ہے؟ ایک ہی ہے. جس طرح اسلام ایک ہے اس طرح پیر بھی ہے. اور اس کو اس انداز کی تعلیم دے رہی ہے، اس کو اس انداز کی تعلیم دے رہے ہیں. تو لیکن دونوں کو جلدی میں جانا ادھر ہی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مسلمانوں میں ایک بڑا خیال غلط آ گیا کہ پیروں کا مقابلہ ہو گیا، اونچ نیچ کا فیصلہ ہو گیا. کچھ لوگ پیغمبروں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور پھر دین سے معلوم ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا بالکل. کہ میرے سچے پیر نے یہ کہا، میرا پیر بہت اعلیٰ تھا، دیکھو نے پھر مطلب پیر جو ہے وہ کیسے گوارا کرے گا میں کسی اور جگہ، ایک جب نکاح ہو گیا کسی اور جگہ نکاح کیسے ہوگا؟ نا، ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک ہی ہوتا ہے. سفر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دریا ہے، ایک ہی کشتی ہے، اور جانا ایک ہی منزل کو ہے. پھر راستے میں مطلب چلتا ہے گانا گاتے ہوئے چلتے جاؤ. اس لیے انتقال ہو جائے تو ضرور مطلب بدلتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں اتنی ہی عقیدت سے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہیں تمہارے اصلی پیر نے نشست و برخاست کے آداب سکھائے. بزرگوں نے بڑے بڑے بدلے فیض لیے. 18 انسانوں کے پاس، کتنے انسانوں کے پاس؟ 18. اور بڑے ادب سے بدلے فیض لیے. اور جو پیر اب رخصت ہو گئے. کیا ہو گیا؟ رخصت ہو گئے. لیکن یہ رخصت نہیں ہوئے. اچھا، اس لیے چلتے گئے، اور مقام پہ گئے، اور مقام پہ گئے، اور مقام پہ گئے. ہر مقام پر انہوں نے ادب کی وجہ سے فیض پایا. ان کا دیکھو میرا پیر تو ہوا ہے، رخصت ہو گیا. ان کا رخصت ہو گیا تو وہ بہت بزرگ تھا، بڑا مہربانی اس کی. ٹھیک ہے، اس نے بھیجا اب اس کی شروع کی ہوئی کہانی میں 2 نقطے ہم بھی لگاتے ہیں. اب ایسے میں لیکن نقطے لگواتے وقت یہ نہ کہنا کہ وہ بہتر تھا، یہ کمزور ہے. کہانی شروع کسی نے کیا، مکمل کوئی اور کرے گا. اس لیے آپ بالکل خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھے گا. اگر ذرا آپ کے فرق آ گیا نا تو نتیجہ یہ ہے کہ پہلے ہی نہ رہا. جی دوسرے میں فرق آ گیا تو پہلے ہی نہ رہا. اس لیے پہلے پیر کی زندگی دوسرے پیروں کی حیات میں ہے، اور یہ بہت ضروری بات ہے. یا وہ فائدہ ہے. وہ اسی نہیں کہتے کوئی بیچ کر لیا کہ نہ کر لیا، وہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ پہلی جو بات شروع کی گئی ہے تکمیل کس نے کرنی ہے؟ جہاں جب وقت لے جائے. ندی کہاں سے چلی ہے، اس سے جانا کہاں ہے. ہر ایک کا اس میں فیض شامل ہے. کیسے؟ ادب کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ. اور یہ پیروں کا کمال ہوتا ہے. کیا کمال ہوتا ہے؟ رخصت ہونے کے بعد بھی آپ فیض دلواتے رہتے ہیں. کیسے دلواتے ہیں؟ ادب سکھا کر. تم نے اس قابل بنا دیا، مؤدب کر دیا. اب مؤدب آدمی بد نصیب نہیں ہوتا، دیتے رہتے. اور دلوانا ایک ہی بات ہے، دینا اور دلوانے کا فرق نہیں ہے. یہ جو فرق ہے یہ آپ کے ہاں ہے کہ پیر نے دیا، اس نے دلوایا، ایک ہی بات، بالکل ایک ہی بات.
وہ ان کا مقام میں فرق نہ ہے، کیا یہ کہا کہ یہ پیر کا مقام ہے، نہ، مقام سب پر۔ اپنا مقام تلاش کرو کہ آپ کا طلب جو ہے چلتی جائے، چلتی جائے، کسی مقام پر نہ روکو۔ یہ جو ہے نا، یہ مریضوں نے، کمزور مریضوں نے کہانیاں بنائی ہیں، پھر میرا پیر، پیروں کا پیر، اور تمہارے پیر سے بھی میرا پیر سچا، میرا پیر اچا، ایک ہی ہے، پیر کیا ہے؟ ایک ہی ہے، سب کا ایک ہے، سب کا ایک۔ مطلب عشق جو ہے نا سب کا ایک ہے۔ اگر عشق پیر ہے تو اس کے دو نہیں ہوتے، ہمارا عشق جو ہے تمہارا عشق سے اونچا ہے، عشق اونچا نہیں ہوتا، عشق ایک ہی ہوتا ہے۔ ہر طالب ہر دوسرے طالب کا دوست ہے۔ کبھی یہ نہ کہو کہ ہمارا محبوب تمہارے محبوب سے زیادہ اونچا ہے، یہ جھوٹ ہے، کسی کا ایسا نہیں ہوتا۔